السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا صاحب الجمال و یا سید البشیر، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی لوگ خوشیاں منا رہے. بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اعظام کے جانثاروں، حضرات شہداء کرام کے فداکاروں، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والوں، آئیے حسب معمول حسب دستور سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، غریبوں کے فریاد رس، تاجدار ختم نبوت، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں درود پاک کے نذران عقیدت کو پیش کریے. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ہم جس وقت اور جن لمحوں میں ہیں، یہ وہ لمحات اور یہ وہ ساعتیں ہیں کہ اگر یہ ساعت نہ ہوتی، اگر یہ وقتیں نہ ہوتے تو کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی ساعت نہ ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مبارک موقع پر ہم اس وقت میں ہیں جس وقت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت و تعلق حاصل ہے، یعنی کہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع النور شریف کا مہینہ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ایسی بہار دنیا میں عطا فرمائی، نہ صرف دنیا بلکہ دنیا کے تمام موجودات، تمام کائنات کے شے پر ایسی ربیع کہتے ہیں، عربی میں ربیع کہتے ہیں بہار کو. ربیع الاول کے معنی ہوئے پہلی بہار،
تو ربیع الاول یعنی پہلی بہار کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی بعثت فرما کر دنیا میں ایسی بہار عطا فرمائی، ایسی ربیع عطا فرمائی کہ وہ دنیا جو تاریکی میں ڈوبے ہوئی تھی، ظلمت جس کے اوپر چھا گیا تھا، کفر و شرک جس کے اندر عام ہوا تھا، تو ویسے وقت میں، ویسے آن میں اللہ نے مصطفیٰ کی ذات مبارکہ کو ربیع النور شریف کے مہینے میں مبعوث فرمایا، اور ایسا مبعوث فرمایا کہ دنیا، عالم، کائنات، ہر شے منور ہو گئی نور مصطفیٰ سے۔ تو ہم ان اوقات میں ہیں جس وقت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے نسبت و تعلق خاص طرح کا حاصل ہے۔ گزشتہ کل کی جو تاریخ تھی وہ تاریخ جو ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ، اور اس 12 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے نسبت و تعلق حاصل ہے۔ عزیزان محترم، میلاد مصطفیٰ پر ہم کھوندے صاحب باہر آؤ، سب آئیے باہر آئیے، آپ باہر آئیے۔ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت سے جو نسبت و تعلق حاصل ہے، عزیزان محترم، اس نسبت و تعلق کے اوپر ولادت مصطفیٰ کے موقع پر، ولادت مصطفیٰ کی نسبت سے ہر مسلمان مصطفیٰ کے پیدا ہونے پر، مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب خوشی کا اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یا مصطفیٰ کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریق پر عمل کرنا ہے۔ مصطفیٰ کا میلاد اللہ نے کس طرح منایا، گزشتہ جمعہ کے خطاب میں آپ حضرات نے تفصیلی طور پر سنے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کے میلاد کو کس طرح منایا اور کیسے عظیم الشان اللہ نے اپنی ذات مبارک، اپنی ذات اور اپنی شان کے مطابق اللہ نے مصطفیٰ کے میلاد کو منایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی تو اس ولادت ہوئے دن مکہ المکرمہ میں ایک یہودی آیا ہوا تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ولادت کے دن، جس دن ولادت ہوئی اس دن ایک یہودی مکہ المکرمہ میں آیا ہوا تھا۔ تو آیا اور مکہ المکرمہ میں آ کر زور زور سے پکار کر کہتا ہے کہ آج کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، کہ آج کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کو کہتے ہیں اتنے چیخنے اور چلانے کی بات کیا ہے، ہمارے گھروں میں روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، روزانہ لڑکے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، تو یہ بتا تو کیوں پوچھ رہا ہے، تو یہ بتا تو کیوں اتنا چیخ رہا ہے کہ آج کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور تاریخ میں بیان فرمایا گیا کہ سیرت کی معتبر کتابوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ جس دن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی مکہ المکرمہ کے اندر کوئی اور لڑکا پیدا ہوا نہیں، کوئی اور لڑکا نہیں پیدا ہوا، اس دن کوئی اور لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ تو سب نے کہا حضرت عبد القریش قبیلے میں، بنو ہاشم گھرانے میں عبداللہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بتا تو کیوں پوچھتا ہے، تیرے چیخنے کی وجہ کیا ہے، تیرا پوچھنے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کل رات کے وقت میں، کل کی جب رات تھی اس رات کے وقت میں نے ایک ستارے کو دیکھا جو چمک اور دمک رہا تھا، اور وہ ستارے کی تاریخ ایسی تاریخ ہے، وہ ستارے کا مقام ایسا ہے، وہ ستارے کے چمکنے کا وقت یہ ہے کہ جس وقت میں نبی پیدا ہوں گے، جس وقت میں نبی پیدا ہوتے ہیں، اس وقت میں، اس رات میں اللہ اس ستارے کو آسمانی دنیا پر چمکا دیتا ہے۔
اور میں نے اس ستارے کو کل رات میں چمکتا ہوا دیکھا۔ اب وہ چمکتا ہوا ستارے کو دیکھا تو مطلب یہ ہے کہ آج جو پیدا ہوئے وہ اللہ کے نبی اور خاتم پیغمبرہ بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، روشن کرتے ہیں، سجاتے سنوارتے ہیں۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے ہی آسمان پر ستارے کو چمکا دیا، آسمان پر اس خاص ستارے کو جگمگایا جو اعلان یہ کر رہا تھا کہ لوگوں اب میرے حبیبی کی خاتم پیغمبرہ کی آمد ہونے والی ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک پر خوشی کا اظہار کرنا اسلام، قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ آپ جانتے ہیں گھر میں کوئی بچہ اگر پیدا ہو جائے، کسی بھی گھر میں بچہ اگر پیدا ہو، لوگ بولتے ہیں میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنا کہاں سے آیا؟ میلاد مصطفیٰ پر تم اس طرح کا خوشی کا اظہار کرتے ہو، اس طرح کرتے ہو۔ تو عزیزان محترم، جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ گھر کتنا ہی کیوں معمولی نہ ہو، کتنا ہی ایک جھاڑو مارنے کے کام کرنے والے کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور اگر جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کا مقام و مرتبہ عہدہ ذرا بڑا ہوا ہے تو اور زیادہ لوگ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ مرتبے والی شخصیت رہی اتنا زیادہ اس کے گھر میں بچے پیدا ہونے کی خوشی پر اظہار کیا جاتا ہے۔ کرنا بھی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ نے دی ہوئی اس نعمت پر شکر کو ادا کریں۔ اب کوئی اس وقت سوال نہیں کرتا ہے کہ کیا ارے بچہ پیدا ہوا تو کیوں خوشی کا اظہار کر رہے ہو؟ کوئی مولوی آپ سے پوچھے گا نہیں، کوئی امام آپ سے پوچھے گا نہیں، کوئی مفتی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ ارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس پر خوشی کا اظہار کیوں؟ حالانکہ جو بچہ پیدا ہوا اب وہ بچہ ولی بنے گا یا شیطانی کام کرے گا، نیکوکار بنے گا یا گنہگار بنے گا، اچھا بنے گا، با اخلاق بنے گا یا بد اخلاق بنے گا، نیک سیرت بنے گا یا بری سیرت کا انسان بنے گا، کوئی نہیں جانتا ہے کہ بچہ شقی ہوگا یا نیک ہوگا، بد ہوگا یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کوئی نہیں جانتے ہیں۔ لیکن ہاں اس کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نہیں ہوگا، نافرمان ہوگا یا فرما بردار ہوگا، کوئی بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہاں اس کے ساتھ جو دشمنی ہے، اس کے ساتھ جس کی دشمنی ہے، اب وہ دشمنی جس کی ہے، جس کو اس سے حسد ہے، جس کو اس سے جلن ہے، وہ اندر سے جلے گا، وہ اندر سے غم زدہ ہوگا۔ ارے کیا اس کے گھر میں لڑکے بھی ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی اس کے گھر میں ہو رہے، اندر سے اونٹے گا، جلے گا، پریشان ہوگا۔ اور اگر وہی پڑوسی جلنے والا، وہی اس سے دشمنی رکھنے والا، چاہے جو بھی ہو، وقت کا عالم ہی کیوں نہ ہو، وقت کا امام ہی کیوں نہ ہو، وقت کا مفتی ہی کیوں نہ ہو، وقت کا بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، وقت کا بڑا انجینئر ہی کیوں نہ ہو، دنیاوی لیڈروں میں بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ لیڈر جل کر یا حسد کر کے جو اس کو مبارکباد دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوا گھر میں، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس خوشی کے اظہار پر آزو بازو والے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو، گھر میں رحمت آئی ہے، مبارک ہو، اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، مبارک ہو، مٹھائیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور لیکن ہاں جو اس سے اونٹتا ہے، جلتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ کہے گا، کس سے کہے گا؟ وہ تو اونٹے گا، جلے گا ہی، لیکن جو اس کو مبارکباد دے رہے ہیں اس مبارکباد دینے والے سے بھی کہے گا، ارے اس کو کئی کی مبارکباد دے رہا، اس کو کاہے کی مبارکباد، کس طرح کی مبارکباد، ایسا ہے ویسا ہے، کس لیے کہے گا؟ جل اونٹ اور جل کے اونٹ کے حسد سے کہے گا۔ اب وہ جلنے والا، اونٹنے والا
حسد کرنے والا، وقت کا چاہے جتنا بڑا ہو، وقت کے چاہے جتنے بڑے عہدے پر ہو، لیکن جس شخص کو کہے گا کہ کیوں اس کو مبارکباد دے رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ ارے اس کو اس سے جلن ہے، اس کو اس سے دشمنی ہے، اس کو اس سے عداوت ہے، اس لیے اس کے خوشی پر اظہار کرنے کا، اس کی خوشی پر مبارکباد دینے کے لیے یہ جل رہا ہے، اوٹ رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کیوں؟ کیا مصطفیٰ نے اس طرح کا بتلایا ہے؟ تو عزیزان محترم، ایک عام بچہ جب پیدا ہو، ایک عام انسان جب پیدا ہو، معلوم نہیں اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، لیکن اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کا برتھ ڈے بھی منایا جاتا ہے، اس کے آنے پر ویلکم بیبی کے طور پر دن کو بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن وہ ذات مبارکہ جو محبوب خدا ہے، وہ ذات جس کے صدقے میں کائنات بنی، وہ ذات جس کے صدقے میں لوگوں نے اللہ کو پہچانا، اس ذات کے میلاد کے نام پر خوشی کا اظہار کیا جائے، خوشی کے مبارکبادیاں دیے جائے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہاں سے آیا، کس طرح سے آیا؟ ذرا یہ بتا، اس بچے کے بارے میں سوال کرنا، میں خوشی کا اظہار کرنا کہاں سے آیا تھا جب اس کے بارے میں نہیں آیا تھا، لیکن تو اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے؟ ارے مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرو، یہ تو قرآن میں بھی حکم ہے، حدیث میں بھی حکم ہے، ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو تمہیں اعتراض کیوں اعتراض؟ مصطفیٰ کی ولادت پر ایک شخص بہت اونٹا تھا، بہت پریشان ہوا تھا، گزشتہ آپ سن چکے ہیں اس کے تعلق سے، لیکن ایک حدیث مبارکہ جو گزشتہ آپ کو میں نے نہیں کہا تھا، اب وہ کہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے موقع پر شیطان دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا، شیطان کو دھاڑے مار مار کر افسوس کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی ولادت اس دن ہوئی۔ اور آج بھی چاہے اس کے راستے پر چلنے والے کہے، چاہے اس کے ماننے والے کہے، جب جب میلاد مصطفیٰ آتا ہے، جب جب عاشق مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید میلاد النبی کو جشن عید میلاد النبی کہہ کر مناتے ہیں، تو آج بھی اس کے چاہنے والے، اس سے عقیدت رکھنے والے، اس کو فالوور کرنے والے کہتے ہیں کہ میلاد پر خوشی کیوں؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ایک عید کیا ہم ہزاروں عیدیں قربان کرتے ہیں ربیع الاول تیری چہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی ولادت پر ابلیس نے بہت رویا، چیخا چلایا، بہت افسردہ ہوا، اور آج اس کے چاہنے والے مصطفیٰ کی ولادت کے موقع جب جب آتا ہے اس وقت ان کا رونا نکلتا ہے، غمزدہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیوں؟ کچھ تو لوگ ایسے بھی نکلے ہیں جو میلاد مصطفیٰ پر سیرت النبی کے نام سے بڑے بڑے پروگرام لیتے ہیں، ٹائٹل جلسہ سیرت النبی، کوئی پیغام سیرت کے نام سے بڑا پروگرام لیا گیا، میلاد کے موقع پر سیرت النبی کے نام سے پروگرام لیا گیا، لیکن اس سیرت النبی کے اس پروگرام میں نہ مصطفیٰ کی سیرت کے تعلق سے ایک لفظ کہا گیا، نہ جشن میلاد مصطفیٰ پر کوئی ایک طرح کا بھی لفظ کہا گیا۔ دعویٰ تو کیا؟ سیرت النبی کا جلسہ، لیکن سیرت ہی کے تعلق سے عنوان ٹائٹل دیا گیا سیرت النبی کا جلسہ، لیکن سیرت ہی کے تعلق سے نہ کہا جائے تو کاہے کا سیرت النبی کا جلسہ؟ کیسا سیرت النبی کا جلسہ؟ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر، ربیع النور شریف کے موقع پر تم مسلمانوں کو نبی کے نام پر جمع کرتے ہو، اور مسلمانوں کے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں، مصطفیٰ جان رحمت کی شان و شوکت کے بارے میں، مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہتے۔ توف ہے تمہارے ایسے جلسوں پر، توف ہے تمہارے ایسے محفلوں پر جس میں مصطفیٰ کی شان و شوکت نہ بیان کی جائے۔ تو عزیزان محترم، میلاد مصطفیٰ منانا، عید میلاد النبی پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ خوشی منانا، میلاد کا وقت مانا کیا ہوتا ہے؟
میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدا ہونے کا دن، میلاد النبی نبی کے پیدا ہونے کا دن۔ تو نبی کے پیدا ہونے کے دن پر ہر انسان کو، ہر اس انسان کو، انسانوں کی وقعت کیا تھی جی؟ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے انسانوں کی وقعت کیا تھی؟ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ عورتوں، لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو پابند کر کے رکھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے اوپر زنجیریں باندھے رکھی ہیں۔ ارے اسلام سے پہلے، مصطفیٰ کی بعثت سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقعت نہیں تھی۔ مصطفیٰ آئے اور مصطفیٰ نے لڑکیوں کی، عورتوں کی عزت اور ان کے مقام و مرتبے کو بتلایا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو نکاح کیا جاتا، پھر طلاق سے اس کو طلاق دے کر اس کو ڈرایا جاتا، پھر طلاق دیتے، پھر نکاح کرتے، پھر طلاق دیتے، پھر نکاح کرتے، اور یہ بار بار ہوتا رہتا۔ نہ اس کو مکمل چھوڑ دیا جاتا، نہ اس کو مکمل اپنے نکاح میں رکھا جاتا۔ ایسے ظلم و بربریت ہندوستان، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ستی کے نام کا رواج یہاں پر ہوتا تھا۔ شوہر مر گیا، آدمی مر گیا، اس کی بیوی کو ستی کے نام پر شوہر کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، مصطفیٰ جب آئے تو مصطفیٰ نے کہا عورت اگر بیٹی کی شکل ہے تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے، عورت اگر بیوی کی شکل ہے تو بولے تمہارے لیے نصف ایمان ہے، اور عورت اگر تمہاری ماں ہے تو تمہارے ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے، عورت اگر بہن ہے تو تمہاری ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، تو ہر وہ عورت جس کو مقام و مرتبہ ملا، مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کا اظہار اس کو کرنا چاہیے۔ معمولی باتوں پر جھگڑے ہوا کرتے تھے، نسل در نسل معمولی باتوں پر ہونے والے جھگڑے، خاندان در خاندان، کبھی نسل در نسل جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جب آئے تو بھائی چارگی کو ایسے عام کیے، ایسے اخوت کو ایسے عام کیے، محبت کو ایسے عام کیے کہ اب وہ جو ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتا تھا، اب وہی انسان ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ تو ہر اس آدمی کو جس کا آج دنیا میں ذرہ بھی مقام و مرتبہ ہے، دنیا میں ذرا بھی جس کی عزت ہے، اس کو بھی آج مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، میلاد امتی ہم کم سمجھتے ہیں کیا جی؟ آج حضور نے کہا، میری امتی مصطفیٰ نے کہا، ایمان والو تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اور مصطفیٰ کے میلاد پر خوشی کے اظہار کرنے کے جو طریقے الگ الگ زمانے میں الگ الگ طریقے رہے۔ ایک بنیادی عقیدہ ہے، کیا شریعت میں جس چیز میں مداخلت، جس کے کرنے سے گناہ ملتا ہے، اس کا کرنا صریح طور پر ناجائز ہے، اس کا صریح طور پر کرنا گناہ ہے، نہیں کرنا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی ولادت پر ہم جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بتائیں آپ قرآن کی تلاوت کرنا کیا غلط کام ہے؟ نہیں۔ مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے ذریعے، محافل درود کے ذریعے میلاد مصطفیٰ ہم مناتے ہیں، تو ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ نہیں۔ مصطفیٰ صرف ہم سیرت النبی کا ٹائٹل دے کر محفل میلاد مصطفیٰ کو نہیں مناتے، ہم واقعی میں مصطفیٰ کی سیرت کے نام کا عنوان دے کر اور مصطفیٰ کی محفل میلاد کا نام دے کر مصطفیٰ کا واقعی طور پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو ذرا آپ یہ بتائیں، جس جلسے میں یا جس محفل میں مصطفیٰ کی شان و شوکت بیان کی جائے، جس محفل میں یا جس مجلس میں مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کو بالا بتلایا جائے، تو کیا وہ جلسہ، کیا وہ محفل ہاں میلاد مصطفیٰ کے نام پر ہے، لیکن کیا وہ ناجائز ہوگی؟ نہیں۔ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو برابر جائز۔ تو میلاد مصطفیٰ کے نام پر ہم خوشی کا اظہار کرنے کے الگ الگ طریقوں سے مصطفیٰ کے میلاد کو مناتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے کے ذریعے کوئی مناتا ہے، کوئی سیرت مصطفیٰ کو سننے کے ذریعے مصطفیٰ کے میلاد کو مناتا ہے، کوئی طعام یعنی کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے مصطفیٰ کا
کا میلاد مناتا ہے منائے، بہترین طریقہ کھلانا یہ اسلام میں بہترین صدقہ قرار دیا گیا۔ عزیزان محترم، تو اطعام طعام ہو یا محفل میلاد مصطفیٰ ہو یا محافل درود شریف ہو یا محافل تلاوت قرآن ہو یا پھر غریبوں کی مدد کرنے کے ذریعے ہو، پریشان حالوں کی مدد کرنے کے ذریعے ہو، یہ سب کے سب میلاد منانے کے طریقے ہیں۔ اور انہی طریقوں میں آج آپ انہی طریقوں میں میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو سید زادے ہیں، مصطفیٰ کے گھرانے والے جو ہیں، مصطفیٰ کے گھرانے کے جو لوگ ہیں، انہیں تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ تو دینا نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ سید کو، یعنی کہ جو مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں، مصطفیٰ کے خاندان والے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ان کو نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، میلاد مصطفیٰ منانے کے طور پر ایک طریقہ میلاد منانے کا یہ بھی ہے کہ سید زادوں کو تحفے اور نذرانے دیے جائے کہ آپ کے جد امجد مصطفیٰ جان رحمت کی آمد مبارک کے موقع پر ہم آپ کو یہ تحفہ اور ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ اور میلاد منانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جلوس محمدی، جلوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ گزشتہ جمعہ آپ کو یہ بھی کہا گیا تھا جلوس محمدی کہاں سے اور کس طرح ہونا چاہیے، اس تعلق سے ہم کہیں گے۔ اور آج چونکہ شہر عثمان آباد میں کل تو 12 تاریخ تھی، ہر سال کا رواج رہا کہ 12 تاریخ کو جلوس نکلے گا، لیکن مصلحت کے پیش نظر کل جلوس محمدی نہیں نکلا۔ آج نماز جمعہ کے بعد مسجد عروب سے جلوس محمدی نکلے گا۔ اب یہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالنا اور اس میں جلوس محمدی میں نکلنا یہ کہاں سے آیا؟ کیا اس کا ثبوت ہے؟ تو ہاں سنیں، مصطفیٰ کی جب پیدائش ہوئی، مصطفیٰ کی ولادت کے موقع پر اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل آمینہ کے گھر کو جانا، اور جبریل امین کو اکیلے نہیں بھیجا، اللہ نے جبریل امین کو کا حکم دیا کہ جبرائیل فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ آمینہ کے گھر پر لے جانا۔ اب فرشتوں کا جلوس، فرشتوں کا اجتماع، فرشتوں کا ہجوم حضرت آمینہ کے گھر میں، حضرت آمینہ کے گھر میں مکہ المکرمہ میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کے میلاد کا وقت ہے، اس لیے تو میلاد مصطفیٰ پر جلوس نکالنے کے ذریعے ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم اس شان و شوکت والے نبی کو مانتے ہیں، ہم اس شان و شوکت والے نبی کے پیدا ہونے پر آج جمع ہو کر جلوس نکالنے کے ذریعے لوگوں خوشی کا اپنے اظہار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات سنیں، جلوس محمدی جب مکہ المکرمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے جب پہنچے، مدینے والے کو معلوم تھا، کیا معلوم تھا؟ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ آج بھی وہ وادی سنا نامی مدینے کے اندر پہاڑیاں ہیں، تو اس سنا پہاڑیوں پر مدینے کے لوگ روزانہ جب سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان مکہ چھوڑ کر مدینے میں آنے والے ہیں، روزانہ سنا پہاڑ کے وادی میں آ کر مصطفیٰ کے استقبال کے لیے مدینۃ المنورہ کے لوگ، مدینے کی عورتیں، بچیاں اور مدینے کے لوگ آ کر اس جگہ پر رکتے، اس وداع پہاڑی پر رکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ اور جب مصطفیٰ آئے، ہجرت فرما کر جب مصطفیٰ آئے، اس وادی پر پہنچے، تو وادی پر پہنچنے کے بعد مدینے کے لوگوں کے طرف سے نعرے لگے، ترانے گائے گئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وداع کے پہاڑ پر مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کی آمد کے وقت ترانے گائے گئے، اور طلع البدر علینا کے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بدر یعنی کہ مکمل چاند طلوع ہوا، وداع کی پہاڑیوں میں مکمل چاند طلوع ہوا،
ہم پر شکر اللہ کا لازم اور واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، جب مصطفیٰ اس مقام پر پہنچے تو ترانے گائے گئے، مصطفیٰ کے ترانے گائے گئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور مصطفیٰ جب آگے آگے چل رہے ہیں، مدینے کے پورے لوگ جلوس کی شکل میں، ہجوم کی شکل میں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی آمد کے موقع پر مصطفیٰ کے استقبال کے لیے مدینہ المنورہ کے لوگ بھی جلوس کی شکل میں نکلے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں، تم یہ کیوں کرتے ہو، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ آگے آگے چل رہے ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جلوس محمدی ہم نکالتے ہیں، اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ مصطفیٰ کی میلاد پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ لیکن ہاں میلاد مصطفیٰ کے نام پر نکلنے والے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم شرعی حدود میں رہ کر جائز طریقوں سے مصطفیٰ کے جلوس میں حاضر ہوں۔ جلوس کے بھی آداب ہیں، جلوس محمدی کے بھی آداب ہیں۔ کیا آداب ہیں؟ باوضو رہے، کیا ہی اچھا ہو، اسلامی لباس پہنا جائے، سروں پر مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اماموں کو سجایا جائے، مصطفیٰ کی اچھا دکھنے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے جب امامہ پہنیں گے تو امامہ پہننا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جلوس محمدی کے بھی آداب ہیں۔ کیا؟ اسلامی لباس پہنے، بہت اچھی بات ہے، درود شریف، پورے جلوس میں درود شریف پڑھا جائے، پیارے مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائیں، پیارے مصطفیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اور لوگوں کو راستے پر تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ بھی جلوس محمدی کا حق ہے۔ ہمارے بچے جذباتی ہو جاتے، ایسے جذباتی ہوتے، جتنا بچہ ہے اس سے 4 گنا کی لکڑی انہیں لے کے آتا۔ اگر انہیں 6 فٹ کا ہے، 6 6 12 6 18 فٹ کی لکڑی لے کے آئیں گا، کوئی 15 فٹ کی، کوئی 10 فٹ کی لکڑی، اور اس کے اوپر 20 فٹ کا جھنڈا، اور لے رستے پہ بھرارا گھمارا، ایک سنبھال نہیں سکتا، 4 لوگ مل کے اس کو سنبھال۔ اب وہ جھنڈا لہرا رہا، سامنے دکان کے چیزوں گرا رہے ہیں، راستے سے نکلتے نا۔ کیا فرمایا پیارے مصطفیٰ؟ راستے کی بھی حقوق ہیں، راستے کی بھی حقوق ہے۔ اماطۃ العزاء عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ مصطفیٰ نے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ بولے، اور ہم اگر راستے میں کھڑے ہو کر، راستے میں ٹھہر کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ہم نے جلوس محمدی کے حق کو ادا نہیں کیے۔ تو وہ جھنڈے 4-5 بچے مل کر جھنڈے لہراتے ہیں، کسی کے سر کو لگ رہا، کسی کے سر کو لگ رہا، کسی کی دکان کو لگ رہا، کہیں وائر نکل جا رہا، کہیں کچھ ہو جا رہا۔ یاد رکھیے، ایسے جھنڈوں کا لہرانا جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے، شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے گزشتہ 4 سالوں سے یا 5 یا 6 سالوں سے مسلسل ہر میلاد مصطفیٰ کے موقع پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بڑے جھنڈے نہ لائے، جھنڈا اتنا ہی لاؤ۔ ہاتھ، جھنڈا ہماری نشانی ہے جی، جھنڈا علم ہے، جھنڈا ہماری نشانی ہے، لہرانا چاہیے، لیکن اتنا جتنا ہم سنبھال سکے، جتنا ہم سنبھال سکے اتنا جھنڈا لہرانا۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینے کا، لوگوں کو پریشان کرنے کا، شریعت نے آپ کو ایسے جھنڈے لہرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو جھنڈوں سے پرہیز کرنا ہے کہ نہیں؟ جو کرتے وہ لوگ رہتے بھی نہیں معلوم ہے، لیکن پہنچا دیجئے ان تک، اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے جلوس محمدی کا نام خراب ہوتا ہے۔ جلوس محمدی کا ایک نام ہے مصطفیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اور مصطفیٰ نے پیغام دیے ہیں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور جلوس نکال کر جلوس کے نام پر ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ڈی جے، میوزک، باجا، اتنی شدید اور شدت کی آواز ہوتی ہے، اللہ رحم کرے۔ جس کو دل کی بیماری نہیں ہے اس کو بھی دل کا دورہ پڑ جانا، اتنی خطرناک آواز ہے۔
اتنی خطرناک آوازیں. اسلام نے اس کے خلاف سخت ممانعت فرمائی ہے، سخت ممانعت ہے، سخت ممانعت ہے. ڈی جے کا، باجے کا، میوزک کا، ڈولپی کا اسلام سے، جلوس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ آوازیں نکلتی، بچے ہمارے تھرک رہے، بچے ہمارے ناچ رہے، بچے ہمارے جھومنے کے نام پہ ناچ رہے ہیں، باضابطہ ناچ رہے ہیں. میوزک آپ دیکھیے، انسان کی فطرت ہے، جیسی ہی میوزک سنتا ہے یا تو اس کا ہاتھ ہلے گا، یا تو پیر ہلے گا، یا تو جسم کے حصے کو وہ تھرائے گا. یہ شیطانی میوزک کی، وہ جو میوزک ہے اس کا کام ہی وہ ہے. تو ڈی جے اور باجے کا اسلام اور جلوس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناچنا کیا اچھی چیز ہے کیا جی؟ جانور بھی، آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، جانوروں میں کا ہر جانور ناچتا نہیں ہے. جانوروں میں کا ہر جانور ناچتا نہیں ہے. کون ناچتا؟ بندر ناچتا، بھالو ناچتا. دنیا جس کو جنگل کا بادشاہ شیر بولتی، جی شیر کو کبھی ناچتے ہوئے دیکھیں؟ آپ بولیں گے مولانا مل صاحب سرکار سرکس میں دیکھے نا ہم لوگوں نے. سرکس میں رہتے شیر، سرکس میں شیر رہتے، لیکن انہیں پھر بھی ناچتا نہیں. بندر جیسا ناچتا، سرکس کا شیر ویسا بھی نہیں ناچتا، حالانکہ اس کو تو سکھایا ہوا ہوتا ہے، سدایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ناچنا یہ بیہودہ ہے، یہ بیہودگی ہے، یہ بیہودگی ہے ناچنا. یہ ایک صحیح اعلیٰ ظرف رکھنے والا اور مقام و مرتبے رکھنے والا یہ چیز نہیں کرتا، اس چیز کی طرف اس کا دل نہیں جاتا. ارے آپ کم وقت والے نہیں، آپ کی شان و شوکت بہت بلند ہے. جبریل امین فرشتوں کے سردار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کے لیے، آپ کی امت جب پل صراط پر سے گزرے تو میں پل صراط پر اپنے پروں کو بچھاؤں. یہ ایمان والوں کا مقام و مرتبہ ہے. کم از کم قرآن مجید میں 82 ٹائمز اللہ نے ہمارا اور آپ کا ذکر فرمایا ایمان والا کہہ کر. تو ایسے شان و شوکت رکھنے والے، ایسے مقام و مرتبے رکھنے والے مسلمانوں کے لیے کیا یہ شبہ دیتا ہے کہ وہ ناچے؟ کیا یہ شبہ دیتا ہے کہ وہ اتنی بری طرح کی خصلتیں کرے؟ تو عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری، حضور نے یہ نہیں کہا امت، حضور نے کہا میری امت. تو جبریل امین امت سے جو محبت کرتے ہیں اس لیے نہیں، حالانکہ جبریل امین کی جو محبت اس لیے کہ انہوں نے ہمیں ان کا کہا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مصطفیٰ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. مصطفیٰ نے بولے نا میری امت، مصطفیٰ بولے میری امت، میری امت، مصطفیٰ بولے میری امت. اب مصطفیٰ سے نسبت ہے تو کیا آپ کا کام و مرتبہ ہے؟ تو عزیزان محترم، جلوس جو نکالتے ہیں اور جلوس جو نکلتا ہے وہ نکلتا ہے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے. جلوس جو نکلتا ہے سکون و سلامتی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. جلوس جو نکلتا ہے مصطفیٰ کی تعریف، مصطفیٰ کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے. جلوس جو نکلتا ہے مصطفیٰ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. جلوس جو نکلتا ہے مصطفیٰ کے فرمودات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. جلوس جو نکلتا ہے شریعت کے احکام، شرعی حدود، شرعی طریقے غیروں تک پہنچانے کے لیے. اور اگر ہم اسی جلوس کے نام پر غیر شرعی حرکت کرتے ہیں تو ہم نے جلوس کے حق کو ادا نہیں کیے. جب نماز کا وقت، تو جلوس جب نکلتا ہے تو جلوس، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے جلوس رکتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ جلوس نکالتے نہ فرض نماز چھوڑ دیتے. بھائی جلوس رکتا ہے نماز کے لیے. نماز عصر کے لیے آزاد چوک میں جلوس رکتا ہے، اور مسجد اگر دیر ہو گئی، مغرب کی نماز درگاہ میں پڑھتے ہیں، ویسے دیر ہوتی ہے تو دیر ہونے کی صورت میں مسجد فراشان میں مغرب کے لیے، نماز مغرب کے لیے جلوس رکتا ہے، روکتے ہیں. ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھتے، ہم جا کر نہیں پڑھتے ہیں. تو عزیزان محترم، جب جلوس روکا جائے نماز کے لیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. ارے میلاد مصطفیٰ کے دن بھی ہم نماز نہ پڑھیں؟ میلاد مصطفیٰ کے دن بھی ہم مصطفیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں؟ مسلمانوں کیا تمہیں شبہ دیتا؟ مسلمانوں کیا تمہارے لائق ہے؟ نہیں. تو عزیزان محترم،
جلوس محمدی آج نکلے گا عروب مسجد عروب سے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بڑے جھنڈے لے کر آپ ہرگز مت آئیے۔ اپنے بچوں، اگر آپ کے بچے آ رہے ہیں بچوں کو روکیے، آپ کا بھائی اس پہ بھائی کو روکیے، ضرور روکیے۔ اس سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، لیکن ہاں اس کے ذریعے جو تکلیف پہنچے گی اس سے ضرور گناہ ملے گا، اس سے ضرور کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کے دل کو تکلیف پہنچی تو اس کا گناہ ضرور ملے گا۔ تو بڑے جھنڈوں سے ہرگز لانا نہیں ہے، اور جو لاتے ہیں ان کو منع کرنا ہے۔ ڈولپی، اس سے پہلے بھی ہم اس تعلق سے بولیں، پیسے خرچہ کر کے لگائے بھی جلوس میں مت لگاؤ، گناہ مت کماؤ، گناہ مت کماؤ۔ مصطفیٰ کے جلوس کو غلط حرکتوں میں جلوس محمدی کو شامل مت کرو۔ مت لائیے ڈی جے ڈولپی، مت لگائیے میوزک، نعت پڑھیے، مصطفیٰ کی تعریف بیان کریے، درود شریف پڑھیے، باوضو رہیے، اسلامی لباس پہنیے، بہت اچھی بات ہے۔ جلوس میں صرف تماشا بن کے دور سے دیکھیے مت، باادب باوضو ہو کر جلوس میں شریک رہے، اور تکلیف دہ چیزوں سے لوگوں کو بچائیے، لوگوں کو بچائیے، لوگوں کو پریشان مت کرو آوازوں سے، اس میوزک کے، ڈولپی کے، باجے کے آوازوں سے پریشان مت کرو۔ بڑے بڑے جھنڈے لہرا لہرا کر مت پریشان کرو، چھوٹے جھنڈے لہرائیے، جھنڈے لائیے۔ چھوٹے جھنڈے لگانا اللہ کے حکم، میلاد مصطفیٰ پر اللہ نے جبرائیل کو، حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ 3 جھنڈے زمین پر لگا دینا۔ تو جھنڈے لگانا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ جھنڈے لائیے، لہرائیے، لیکن بڑے جھنڈے نہیں۔ سخت ممانعت، جلوس کمیٹی آپ کو منع کرتی ہے، علماء اہل سنت عثمان آباد آپ کو منع کرتے ہیں کہ بڑے جھنڈے، تکلیف دہ جھنڈے مت لائیے۔ بار بار اعلان ہو رہا ہے، ڈی جے ڈولپی میوزک مت لگائیے۔ بھائی کب سنیں گے ان چیزوں میں؟ آپ علماء کرام کا نہیں سنیں گے ان چیزوں میں؟ چلو علماء کرام، امام جو ہوتا ہے، آپ دیکھیے وقت پہلے ہمارے اسلاف اور زمانے کو دیکھیے، کیا مطلب کہ ہم شریعت میں بھی ان لوگوں کو نہیں سنیں گے؟ شریعت کے چیزوں میں بھی جو شریعت کا حکم آپ کو سنا رہے ہیں، کیا اس کو بھی ہم نہیں سنیں گے؟ کیا سنتے ہیں؟ کیا سنیں گے آخر؟ ذلیل رسوا جو ہے نا، بنیادی وجہ یہ کہ اسلامی تعلیمات ہمارے اندر عمل پیرا نہیں ہے۔ ہم نعروں کے حد تک ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، سیاسی نعرے مت لگائیے، سیاسی نعرے مت لگائیے۔ ہم کسی لیڈر کے جلوس میں نہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے جلوس میں نکلے ہیں، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ مسلمانوں، شرعی حدود میں، شرعی طریقوں سے، جائز طریقے سے مصطفیٰ کے جلوس میں نکلیے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ جب اس طرح سے ہمارا جلوس نکلے گا، اللہ ہمیں اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی بدلہ دے گا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اگر شریعت کے حدود میں رہ کر ہم جلوس کو نکالتے ہیں نا، لوگ جو اسلام اور مسلمانوں سے دور ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ان کو جاننے کا، اسلامی تعلیمات کو ان کو سمجھنے کا موقع ملے گا، ان کے اندر شوق بڑھے گا۔ ارے غیر مسلم جی، جن کے پاس کوئی سلیقہ نہیں، جن کے پاس کوئی طریقہ نہیں، جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں۔ حالیہ 2 دن پہلے میں لاتور میں گیا ہوا تھا، تو بڑے بڑے پنڈال دیکھے ہم نے، بڑے بڑے پنڈال، انتہائی سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ لوگ جا رہے اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا کو سمجھ پوج رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جن کے پاس کوئی سلیقہ نہیں، جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں، جن کی کوئی ثقافت نہیں، وہ اور مسلمانوں کو تو سونے سے لے کے اٹھنے تک، ہاتھ دھونے سے لے کر بیت الخلاء کی جگہ کو دھونے تک کا شریعت نے نظام اور صفائی کا حکم بتلایا۔ وہ سلیقہ مند، وہ طریقہ مند، وہ نفاست پسند مسلمان آج شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، آج شریعت کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، جلوس محمدی میں آپ شریک رہیں، شریعت کے حدود میں ہوتے ہوئے اور جلوس کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے، جلوس کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے جلوس محمدی میں جلوسی بن کر اور شمع محمد کے پروانے بن کر آپ جلوس میں شامل ہوئیے۔ صرف تماشا بینی بن کر مت شامل ہو، دور سے دیکھنے والے بن کر نہیں، بلکہ جلوس میں ایک لائن میں جلوس نکلتا ہے، اس جلوس کی لائن میں اس جلوس کو سلیقے کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اور اسلام
اور مسلمانوں کے تعلیمات لوگوں کو بتلاتے ہوئے جلوس میں شریک ہو۔ جب اس طرح ہوں گے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ اس کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو میلاد مصطفیٰ پر حقیقی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، میلاد مصطفیٰ پر جائز طریقوں سے خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج پیارے مصطفیٰ کی ولادت کی نسبت سے جو جلوس نکلنے والا ہے، اس جلوس میں باادب، بااخلاق اور بہترین طریقے سے اسلامی شریعت کے جائز طریقوں کے حساب سے جلوس میں ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے سنت ادا کریں۔